أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا. یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک کسی متعین میعاد تک روا دوا ہے. اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو. یہاں علم کی اہمیت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم آیت ہے. علم انسان کی پوری زندگی کا مدار علم پر ہے. علم یعنی شریعت کا علم، دنیاوی معلومات، دنیا کی بھلائی کا علم، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. جو بھی چیزیں انسان کے آخرت کے فائدے کے لیے یا دنیا کے فائدے کے لیے ہو، ہر انسان کو علم کی ضرورت پڑتی. اس کو عبادت کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری علم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ وکیل ہیں تو اس کے علم کی ضرورت پڑتی ہے. جو بھی علم انسان کے دینی یا دنیاوی فائدے کے لیے ہو اس کی اہمیت ہے. قرآن کریم نے علم کی اہمیت کو اتنی زیادہ جگہ دی کہ جو سب سے پہلی آیتیں اتری وہ علم کے بارے میں اتری. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ علم کو حاصل کرو. الذی علم بالقلم، قلم اور علم یہ بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں چند بنیادی باتیں بیان کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انسان کو کیوں پیدا کیا اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے. فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں اپنا نائب زمین کے اندر اتارنے والا ہوں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا تمام ضروری علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. تو علم یہ بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، اس کی اہمیت ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ فرض کرو کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں اس سے قلم بنا دو اور زمین پر جو بھی سمندر ہے اس کے برابر 7 اور سمندر لے آؤ. یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں، لیکن فرمایا کہ 7 اور سمندر. عربی کے اندر 7 کا عدد اور 70 کا عدد بہت زیادہ بتانے کے لیے آتا ہے. جیسا کہ ایک جگہ ہے منافقین
کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، اگر ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 70 سے کتنی زیادہ مرتبہ میں مغفرت طلب کروں تو اللہ ان کو معاف کرے تو میں اتنی مرتبہ کروں گا۔ تو 70 کا عدد اور 7 کا عدد بہت زیادہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر یہ سارے سمندر 7 سمندر اور ملا دو، دنیا 1/4 زمین ہے اور 3/4 پونا حصہ سمندر ہے، تو فرمایا کہ اگر اور 7 سمندر اور ان کو سیاہی بنا دو تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں بے شمار ہیں، اس کا علم لامحدود ہے۔ آج کل دنیا کے اندر یہ انٹرنیٹ کا نظام چلتا ہے، www کے اوپر ابھی کہتے ہیں کہ 1 ارب اور 25 کروڑ کے برابر ویب سائٹ ہے۔ روزانہ کتنے زیادہ اس کے اخبارات آتے ہیں، لاکھوں اخبارات نئے جڑتے جاتے ہیں، لاکھوں ویڈیو جڑتے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، اس کا اسپیس ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو دنیا کی بات ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو علم کی اہمیت، آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب دینی علم اور دنیاوی علم سے دور ہونا ہے۔ جب تک مسلمان علم کے اندر آگے تھے وہ دنیا کے اندر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر، آج وہ ہٹ گئے تو دوسروں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ایک مثال، ایک بہت بڑے طبیب گزرے ہیں ابو علی سینا، عیسوی سن 1037 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1000 سال پہلے۔ اگر اس دنیا کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کا 10 کا اگر لسٹ تیار کیا جائے تو اس میں ابو علی سینا کا نام آئے گا۔ اتنے بڑے ڈاکٹر، وہ کتنی محنت کرتے تھے، یعنی مسلمان کسی زمانے میں علم کے اندر کتنی محنت کرتے تھے۔ ابو علی سینا یہ بخارا کے پاس ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور پھر بعد میں ان کے والد کے ساتھ بخارا چلے آئے۔ ان کو میتھ سیکھنا تھا، اب اس زمانے میں وہاں کوئی میتھ سکھانے والا نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ ایک سبزی بیچنے والا میتھ جانتا ہے، اس کے پاس گئے اور سیکھنے لگے۔ ابو علی سینا جو بہت بڑے طبیب، سیکھے ان کے پاس۔ اب پوچھا ان سے کہ مجھے آگے سیکھنا ہو میتھس اور سائنس تو کیا کروں؟ تو کہا کہ اگر کسی بادشاہ کی لائبریری کے اندر تم کو انٹری مل جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے یہاں لائبریری ہوتی اور ایک بادشاہ اپنی کتابیں دوسرے بادشاہ کے پاس نہ چلی جائیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، تو اس میں کسی کو داخلہ نہیں ملتا تھا۔ تو اب کوشش کرنے لگے کیسے مجھے داخلہ مل جائے۔ ہوا ایسا کہ بادشاہ جو تھا نو ابن منصور، اس کو ایک بیماری ہو گئی، پیٹ کی بیماری جس کو کہتے ہیں قولنج کی بیماری، آنت کی بیماری۔ اب اچھا نہیں ہو رہا، بڑے بڑے ڈاکٹر گئے۔ ابو علی سینا نے سوچا، 15 سال کا لڑکا، سوچا کہ اس میں ہاتھ آزماؤں، تو بہت زیادہ طبیبی علم کا مطالعہ کیا اور چند ہفتوں کے اندر ہی اس کو سیکھ لیا اور پھر گئے دربار میں کہ میں علاج کر سکتا ہوں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سوچنے لگے کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ کہا کہ بھئی مجھے ایک موقع تو دو، تو موقع دیا اور علاج کیا۔ اللہ کا کرنا کہ نو ابن منصور اچھے ہو گئے۔ کہا کہ مانگو، کیا انعام مانگتے؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ یہ تمہاری لائبریری ہے، اس میں مجھے پڑھنے کے لیے جگہ مل جائے، اتنا میں مانگتا ہوں۔ انعام مانگا تو علمی انعام مانگا۔ کہا کہ جاؤ، تمہیں 1 سال تک کے لیے اجازت ہے، لیکن شرط ہوگی کہ یہاں کی کوئی بھی چیز نقل کر کے تم دوسرے بادشاہ کو نہیں پہنچاؤ گی۔
انٹری مل گئی. اب رات دن پڑھ رہے ہیں, اپنی ضروریات کے علاوہ لائبریری میں پڑھ رہے ہیں 1 سال تک پڑھتے رہے. اب ڈاکٹری, سائنس کے علاوہ ڈاکٹری میں بھی ان کو بہت زیادہ رغبت ہو گئی, پڑھتے گئے. پھر وہاں سے آگے گئے, بغداد گئے, وہاں جا کر بھی پڑھتے رہے, یہاں تک کہ اتنے بڑے ڈاکٹر بنے کہ جب انہوں نے ایک کتاب لکھی القانون فی الطب, دا کینن آف میڈیسن, 18ویں صدی تک ایشیا نہیں یورپ کی بھی تمام یونیورسٹیوں میں ڈاکٹروں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی. تو اس طرح محنت کرتے تھے. ہمدان, ایران کے اندر ان کا مزار ہے, ابو علی سینا, ایران کا ایک شہر ہمدان وہاں. تو اس طرح محنت کرتے تھے, تب جا کر وہ بڑے بنتے تھے. تو فرمایا کہ اگر زمین کے سارے سمندر اور اس کے ساتھ 7 اور سمندر ملا دو, وہ سیاہی بن جائیں, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہوگا. یہ علم کی اہمیت, نالج, علم, جانکاری, اس کی اہمیت, کیونکہ علم ہوگا تو عمل کرے. آج مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے دینی علم کی, دنیاوی علم کی. بڑے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, بڑے وکیلوں کی ضرورت ہے, اور یہ اسی وقت مہیا ہو سکتے ہیں جب ہم اس کا انتظام کریں, اس کی تعلیم کا, تاکہ ہم دوسروں کے محتاج نہ ہوں. تو یہ آیت فرمایا ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار کا مالک ہے, عزیز, سارا پاور اس کے ہاتھ میں, حکیم, لیکن وہ حکمت والا ہے. پاور اس کے ہاتھ میں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے آئے ویسے کرتا ہے, اپنے پورے نظام کو ایک حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت عزیز آئی, اس کے ساتھ کئی جگہ پر حکیم کی صفت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے, کائنات کا مالک ہے, لیکن وہ نظام کو حکمت کے ساتھ چلاتا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد. اب آخرت کو یاد دلا رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, یہ اس کی نشانیاں ہیں, تم اس کی عبادت کرو, کیونکہ تم کو مرنا ہے اور دوبارہ پیدا ہونا ہے. فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد, کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایک انسان کو پیدا کرنے جیسا ہے. مثال دی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کروڑ ہاں لوگوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. جب دوبارہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی, دوسری مرتبہ جب زندہ ہوگا, تو اتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک اربوں لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے. تو کہا کہ اللہ کے لیے ایک کو پیدا کرنا اور 1 ارب کو, 1 ملین کو, 1 بلین کو, 1 ٹریلین کو, 1 زلین کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. گویا ایسا سمجھ لیا کہ اللہ جیسے ایک کاریگر ہوتا ہے, بھئی ایک بیلن بنایا, ایک بنائے گا تو ہی دوسرا بنے گا, تو ہی تیسرا بنے گا, تو ہی چوتھا بنے گا, ایسا سمجھ لیا. تو کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن ہو جا تو ہو جاتا ہے. جیسے ایک کلک کے اندر 12 لاکھ لوگوں کا SSC کا رزلٹ ایک کلک کے اندر آ گئے, یہ تو دنیا کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو کن فیکون, ہو جا تو ہو جاتا ہے. ہو جا یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا, اللہ تعالیٰ کو ہو جا یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو فوراً ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد ان اللہ سمیع بصیر, کہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر دوسری مرتبہ تم تمام کو پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ایک انسان کو پیدا کرنا. اب دیکھیے کہ صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسان پیدا ہو رہے ہیں. ابھی دنیا کی آبادی 8.5 ارب کی, تمام کی 2 آنکھیں, تمام کے 2 کان, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی کہ بھئی چلو اب تو آبادی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھئی آنکھیں کم ہو گئی, اب 1 آنکھ ملے گی. نہیں, وہی آنکھیں دے رہا ہے, وہی کان دے رہا ہے, وہی زبان دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ تمام کو پیدا کرے گا. یہ بتایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے,
ہم تو 4-6 کی آواز ایک ساتھ ہو جائے تو سن نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ سب کو سن رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. پھر دوسری نشانی بیان فرمائی, الم تر, کیا تم نہیں دیکھتے, ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. رات اور دن اس کو پیدا کرنا, دوسری جگہ بتایا کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہاں اور کئی جگہ کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. ہمارے پرانے مفسرین صدیوں پہلے یہ کہتے تھے کہ بھئی جب سردی میں رات لمبی ہوتی ہے, دن چھوٹا ہوتا ہے, تو رات دن میں داخل ہو گئی. گرمی میں رات چھوٹی ہوتی ہے, دن لمبا ہوتا ہے, تو دن رات میں داخل ہو گئے. یہ بھی صحیح ہے, لیکن آج تو پوری طرح معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے. تو رات دن میں داخل ہوتی ہے, دن رات میں داخل ہوتا رہتا ہے. کہ ابھی عصر کا وقت ہے, لیکن جاپان کے اندر رات ہو چکی, عشاء کی نماز بھی وہاں تو ہو گئی. اور ابھی تو امریکہ کے اندر, امریکہ کے بہت سے علاقوں میں ابھی آج کی فجر ہو رہی ہوگی. تو دنیا میں الگ کہیں رات ہیں کہیں دن ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اگر تم اس کو دیکھو, غور کرو, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنا یہی مقصد. اسی لیے ایک بھائی صبح ہو تو آدمی پڑھے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین, کہ ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبح کی. شام ہو تو پڑھے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. یہ ذکر کرنا, یہ دعائیں پڑھنا, یہ ایک طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے. آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد کرے, اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, کہ جو اللہ کو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, اس کی مثال ایسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے, اس کا دل زندہ ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا, اس کا دل مردہ ہے. تو چاہے زبان سے ذکر کریں, ایک تو ذکر زبان سے ہوتا ہے, ایک دل میں ذکر ہوتا ہے کہ آپ کھاتے وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ نعمت اللہ نے دی, تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہو. ہر حال میں آدمی اللہ کو یاد کرے. تو فرمایا کہ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے. کل یجری الی اجل مسمى, ہر ایک متعین میعاد تک چلتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کا وجود سچا ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ, اور اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل اور بے بنیاد ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اللہ تبارک و تعالی بڑے اور اونچی شان والے ہیں. العلی, اس کی شان بہت بلند ہے. الکبیر, وہ بہت بڑا ہے. کبیر کے معنی بڑا, یہ اللہ کی صفت ہے. اور اکبر کے معنی سب سے بڑا, سپرلیٹیو ڈگری. کبیر کے معنی بڑا, اکبر کے معنی سب سے بڑا. جیسے ہم نماز میں بولتے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو یہاں اللہ کی یہ صفت آئی. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ, اللہ اونچی شان والا ہے. الکبیر, اللہ بڑا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ مغفرت کا عشرہ تو نے اپنی مہربانی سے عطا کیا. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جس نے رمضان
کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس وعید سے نکال دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ سہولت پیدا فرما، یا اللہ ملک کے اندر عافیت اور امن و امان کا ماحول قائم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر حال میں تیرا ذکر کرنے والا بنا، تجھے یاد کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر تیری یاد کو ڈال دے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کا سچا پکا یقین ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔